السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمامی حضرات بخیر ہوں گے۔ اللہ رب العزت آپ کو سلامت رکھے، اور گزارش ہے کہ جو ویڈیو دیکھ اور آگے شیئر کرتے رہیں۔ انشاءاللہ آج سروری یووا سنگٹھن کے مقاصد کیا ہیں اس پر بات ہوگی۔ کس مقصد کے لیے اس سنگٹھن کو تدوین کیا گیا ہے اور اس کا اصل مقصد کیا ہے؟ محبت، بھائی چارہ، غریبوں کی مدد، بیماروں کی ہیلپ، معاشرے کے اندر پھیلی ہوئی برائیوں کو ختم کرنے کا مقصد، اور قوم کو تعلیمی میدان سے جوڑنے کا مقصد لے کر کے سروری یووا سنگٹھن ہو چاہے سروری فاؤنڈیشن ہو، اس کو تدوین کیا گیا ہے۔ ہم تمامی حضرات کا یہ فریضہ ہے کہ جس مقصد کو لے کر کے اس سنگٹھن کو تدوین کیا گیا ہے، ہم خلوص اور للہیت کے ساتھ اس مقصد کو کامیاب بنانے کے لیے کوشش کریں۔ یہ ایک افراد یا دو افراد کا سنگٹھن نہیں، بلکہ یہ پوری قوم کا سنگٹھن ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جہاں پر بھی کسی مریض کو بلڈ کی ضرورت ہوتی ہے، اس سنگٹھن کے متحرک افراد اس جگہ پہنچ کر کے اس ضرورت کو پورا کرتے ہیں۔ ان کا مقصد صرف اور صرف یہ ہوتا ہے کہ جو حاجت مند ہو اس کی حاجت پوری ہو جائے۔ جالور، جیسلمیر، باڑمیر اور گجرات کے کچھ علاقے میں اس سنگٹھن کی شاخیں ہیں، اور انشاءاللہ کوشش یہ ہے کہ دھیرے دھیرے یہ اپنے پاؤں پسارے۔ آج بھی وہی مقصد، وہی جوش و جذبہ لے کر کے اس میں کام کرنے والے نوجوان اپنے مقصد کے لیے کوشاں ہیں۔ تو دوستوں، کہ اللہ رب العزت ہمیں خلوص کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں آپ تمامی احباب کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ صرف اور صرف ملی مقاصد کو مد نظر رکھتے ہوئے اس سنگٹھن کے ساتھ جڑیں، اور اس کو کامیاب بنانے کے لیے آپ اپنا بھرپور تعاون پیش کریں، اور جو مقصد اور جو بیڑا اس سنگٹھن کے افراد نے اپنے ذمے لیا ہے، تو ہم تمام کے لیے یہ فریضہ ہے کہ ہم اس مقاصد کو کامیاب بنانے میں ان کی بھرپور ان کے ساتھ میں تعاون کریں، اور ان کی کوششوں کو کامیاب بنانے کے لیے ہم بھی ان کے ساتھ جڑیں۔ اور یہ اسی وقت ہوگا کہ جب ہم تمام افراد جڑ کر کے اس مقصد کو اور اس ٹارگیٹ کو، جو اس مقاصد اس سنگٹھن کے ہیں، اس کو آگے سے آگے عام کرنے کے لیے کوشش کریں گے۔ انشاءاللہ ہمیں کامیابی ضرور ملے گی۔ اسی پر میں آپ کو ایک بات بتا دینا چاہتا ہوں کہ کوشش کرنے سے کیا نہیں ملتا ہے۔ ایک لڑکا 1 روپے کا سکہ لے کر کے ایک دکان پر گیا، اور جانے کے بعد اس نے دکاندار سے کہا کہ میں ایک چیز خریدنے آیا ہوں، کیا وہ چیز آپ کی دکان پر ملے گی؟ تو اس دکاندار نے پوچھا کہ ایسی کون سی چیز ہے جو آپ خریدنے کے لیے آئے ہو؟ تو انہوں نے کہا مجھے اللہ چاہیے۔ دکاندار نے اس کو ڈانٹ کر کے بھگا دیا۔ پھر وہ دوسری دکان پہ گیا، دکاندار نے پوچھا کیا چاہیے؟ اس نے وہی جواب دیا کہ مجھے اللہ چاہیے، میں اللہ خریدنے کے لیے آیا ہوں۔ اس نے بھی اس کو ڈانٹ کر کے بھگا دیا۔ اسی طریقے سے وہ بچہ 40 دکانوں پر اپنا سفر طے کرتا ہے۔ ہر دکان سے ڈانٹ کھانے کے بعد میں بھی وہ اپنی ہمت نہیں ہارتا ہے، بلکہ آگے سے آگے بڑھتا ہے، اور آگے سے آگے اللہ کو خریدنے کے لیے وہ آگے جاتا ہے۔
لیکن جب 41ویں دکان پر پہنچا جس پر ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے کہا بچے بتاؤ کیا لینے کے لیے آئے ہو؟ بچے نے کہا میں اللہ لینے کے لیے آیا ہوں۔ تو اس بزرگ نے کہا کتنے پیسے لے کر کے آئے ہو؟ کہا 1 روپیہ لے کر کے آیا ہوں۔ بزرگ نے وہ 1 روپیہ لے لیا اور اس بچے سے پوچھا تم اللہ کو کیوں خریدنا چاہتے ہو؟ اللہ کو خریدنے کا مقصد کیا ہے؟ اس نے کہا میری ماں جو بیمار ہے ہاسپٹل میں ہے، ڈاکٹروں نے یہ کہا کہ اب اللہ ہی تمہاری ماں کو بچا سکتے ہیں، تو میں اللہ کو خریدنے کے بعد میں ان کی بارگاہ میں یہی عرض کروں گا کہ میری ماں کو شفا مل جائے۔ اس بزرگ انسان نے ایک گلاس پانی دے کر کے کہا یہ لے جاؤ اور جا کر کے اپنی ماں کو پلا دینا، آپ کی ماں کو شفا مل جائے گی۔ وہ بچہ وہ پانی لے کر کے ہاسپٹل آتا ہے اور پھر اس کا آپریشن ہوتا ہے، اس کی ماں بچ جاتی ہے۔ جب جانے کے لیے اس کے سامنے بل پیش کیا جاتا تو بل لاکھوں کے حساب کا ہوتا ہے۔ اس عورت کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہے کہ اتنا بل میں کہاں سے پے کروں گی؟ پھر بھی اس ہاسپٹل کے مالک نے کہا کہ آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں، ایک اللہ کے بندے نے آپ کا بل پے کر دیا اور ساتھ میں ایک چٹھی چھوڑ کر کے گیا۔ تو جیسے ہی وہ بل چٹھی لیتی ہے تو اس میں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ یہ ایک اللہ کے بندے کی طرف سے آپ کو ہدیہ ہے اور یہ آپ کے بیٹے کی محنت کا صلہ ہے کہ وہ آخری دم تک ہمت نہیں ہارتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس کو ایک ایسے انسان سے ملایا جو خلوص سے کام کرنے والا تھا اور اسی انسان نے آپ کا آپریشن کے تمام خرچے کو اپنے ذمے لیا ہے۔ تو دوستو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب انسان کوشش کرتا ہے اسے ٹھوکریں بھی ملتی ہیں، اسے تانے بھی ملتے ہیں، اسے الزامات بھی ملتے ہیں، لیکن وہ ہمت نہیں ہارتا ہے تو آخر اسے کامیابی ملتی ہے۔ محمود غزنوی کی تاریخ کو اٹھا کر کے دیکھیں، شہاب الدین گوری کی تاریخ کو اٹھا کر کے دیکھیں کہ جب انہوں نے ملک کو فتح کرنے کے لیے اپنی فوج کو لے کر کے آگے بڑھے، ایک بار نہیں بلکہ 9 مرتبہ انہیں ہار کا سامنا کرنا پڑا۔ تو ایک مرتبہ وہ اپنے گھر بیٹھے ہوئے تھے، بیچ میں تمام دوستوں سے گزارش کروں گا کہ اس ویڈیو کو شیئر بھی کرتے رہیں اور زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کو جوڑتے رہیں۔ تو وہ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، اچانک کیا دیکھتے ہیں کہ ایک چیونٹی دیوار پہ چڑھتی ہے اور جیسے ہی دیوار کے آخری کونے پر پہنچتی ہے وہاں سے واپس گر جاتی ہے۔ پھر وہ چیونٹی پھر اڑتی ہے، جیسے ہی دیوار کے آخری کونے پر پہنچتی ہے پھر گر جاتی ہے۔ مسلسل 9 مرتبہ اس چیونٹی دیوار کے آخری کونے پہ جا کر کے گری، اس نے ہمت نہیں ہاری، لیکن 10ویں مرتبہ وہ اپنی اسی ہمت کی بنیاد پر اس دیوار کو پار کر جاتی ہے۔ تو آج ہمیں اپنا دل بڑا رکھنا ہے، ہمیں اپنی قوم کی فکر رکھنی ہے، ہمیں اپنی آنے والی نوجوانوں کے نسل کی فکر رکھنی ہے۔ ہمیں اس میدان میں آگے بڑھ کر کے جہاں ہم آج بیماروں کی ہیلپ کر رہے ہیں، ان کی داد رسی کے لیے ہاسپٹلوں کے چکر لگا رہے ہیں، اسی طریقے سے ہمارا مقصد یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے گاؤں میں ہم اسی سنگٹھن کے تحت چھوٹے چھوٹے اسکول کھولیں، جو بچے تعلیم سے کوسوں دور ہیں انہیں تعلیم کے ساتھ جوڑیں، انہیں تعلیم کے قریب لائیں، اور انشاءاللہ جب وہ تعلیم کے قریب آئیں گے اور جب وہ تعلیمی میدان سے جڑیں گے تو اسی قوم میں سے وہ ہیرے نکلیں گے کہ جن ہیروں کی ہمیں تلاش ہے۔ ہماری قوم کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھو، علامہ اقبال جیسے ہیرے اسی قوم سے نکلے ہیں، ڈاکٹر ابوالکلام جیسے ہیرے اسی قوم سے نکلے ہیں، اور انشاءاللہ آج بھی ہو اگر اس قوم میں محنت کرنے والا اور آج بھی ہو اس قوم کے اندر آگے بڑھنے والا تو قسم خدا کی اس قوم میں وہ ہیرے آج بھی پیدا ہو سکتے ہیں۔ ہم اور تمام احباب مل کر کے ہمیں یہ کوشش کرنی ہے کہ ہمیں اپنی قوم کو آگے بڑھانے کے لیے سب سے پہلے انہیں تعلیمی میدان سے جوڑنا ہے اور اپنے اس سنگٹھن کو کامیاب کرنا ہے۔ اسے صرف جالور، جیسلمیر، باڑمیر کے لیے ہی محدود نہیں رکھنا ہے، بلکہ ہمیں یہ کوشش کرنی کہ یہ سنگٹھن ہمارا پورے راجستھان میں کام کرے، اور اللہ کے فضل و کرم سے راجستھان کے میں کامیابی ملنے کے بعد ہماری کوشش یہ رہنی چاہیے کہ ہم اس سنگٹھن کو راجستھان کے باہر بھی لے کر کے چلیں۔ آج آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں، ہر سنگٹھن کو کامیابی کے پیچھے اس میں کام کرنے والوں کا ہاتھ ہوتا ہے۔ جب وہ اپنی محنت خلوص کے ساتھ کرتے ہیں اور یہ ارادہ لے کر کے چلتے ہیں کہ ہمیں اللہ کی رضا کے لیے محنت کرنی ہے، ہمیں اپنی قوم کی فکر ہے، تو وہ سنگٹھن ایک دن ضرور کامیاب ہوتا ہے اور اپنی منزل مقصود کو پہنچتا ہے۔ آج اولیاء کرام کی تاریخ کو اٹھا کر کے دیکھیں، جب یہ ہندوستان میں آئے تھے تو کسی مال و دولت کی حرص میں نہیں آئے تھے،
بلکہ اللہ کی وحدانیت کا پیغام عام کرنے کے لیے آئے تھے۔ پھٹے پرانے لباس کے اندر اپنے اہل و عیال کو چھوڑ کر کے، اپنے دوست و احباب کو چھوڑ کر کے، اپنے خاندان کو چھوڑ کر کے، اپنے وطن عزیز کو چھوڑ کر کے اس بیابان اور اس سنگلاخ وادیوں میں آ کر کے انہوں نے وحدانیت کے پرچم کو بلند کیا، تو اللہ نے انہیں وہ کامیابی عطا کی کہ آج وہ معین الدین حسن سنجری کے نام سے چمکتے ہیں، قطب الدین بختیار کاکی کے نام سے ان کا بول بالا ہو رہا ہے، صوفی حمید الدین ناگوری کے نام سے ان کا بول بالا ہو رہا ہے۔ تو ان کا مقصد یہ تھا کہ ہم اللہ کے دین کو لوگوں تک پہنچائیں۔ اسی بنا پر آج ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی ان پڑھ قوم کو تعلیم کے ساتھ جوڑیں اور اپنے پچھڑے ہوئے لوگوں کو تعلیمی میدان میں آگے لائیں، تو اسی قوم میں وہ ہیرے پیدا ہوں گے جو آگے چل کر کے ابوالکلام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے نظر آئیں گے، اور اسی قوم سے نکلے ہوئے ہیرے ایسی خدمات انجام دیں گے جو سنہری حروف سے لکھی جائیں گی۔ تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم اپنے اس سنگٹھن سے جڑیں، اور جو مقاصد اس سنگٹھن کے ہیں انشاءاللہ دھیرے دھیرے وہ تمام مقاصد آپ تک پہنچائے جائیں گے کہ اس سنگٹھن کا مقصد کیا ہے اور یہ سنگٹھن کس مقصد کے لیے تدوین کیا گیا ہے۔ تو انشاءاللہ جب یہ مقاصد ہمارے سامنے آئیں گے تو ہمیں اپنے آپ کو بھی جوڑنا ہے، اپنے دوست و احباب کو بھی اس سنگٹھن کے ساتھ جوڑ کر کے ہماتن کوشاں رہنا ہے، اور کوشش کرنی ہے کہ ہم اپنے اس سنگٹھن کو کامیابی کی دہلیز تک پہنچائیں، اور جو مقاصد ہمارے ہیں اس مقاصد کو پائے تکمیل تک پہنچائیں۔ انشاءاللہ اولیاء کرام اور ہمارے بزرگوں کے صدقے میں اللہ ہمیں ضرور کامیابی عطا فرمائے گا۔ تو میرے دوستوں، سروری یووا سنگٹھن ایک انسان کا نام نہیں بلکہ ایک تحریک کا نام ہے، اور یہ اتنی عظیم تحریک ہے کہ آج تک ایسی بہت ساری خدمات ہیں کہ جنہیں دیکھ کر کے دل میں یہ سکون ملتا ہے کہ ماشاءاللہ یہ سنگٹھن آگے چل کر کے ہماری ترجمانی کرے گا، آگے چل کر کے ہمارے پچھڑے ہوئے ورگ کو تعلیمی میدان میں آگے لائے گا، اور انہیں تراش کر کے وہ ہیرے کی شکل عطا کرے گا جو ہیرے آگے چل کر کے ہندوستان کی سرزمین پر اپنے نام کی بنیاد پر اپنی قوم کا نام روشن کریں گے۔ تو اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی ہے، اور میں آپ تمام دوستوں سے گزارش کروں گا کہ آپ تمام دوست اس ٹائم ہمارے ساتھ جڑے اور ہمارے ساتھ جڑ کر کے اس تحریک کے جو مقاصد ہے انہیں سمجھنے کی کوشش کریں، اور کسی کو کسی بھی طریقے کی ہیلپ چاہیے تو لنک دے دی جائے گی، اس لنک کے ذریعے آپ ہمارے گروپ سے جڑیں، اور انشاءاللہ جب آپ جڑیں گے تو آپ کے سامنے عزائم و مقاصد بیان کر دیے جائیں گے، اور روزانہ فیس بک پر بھی لائیو آ کر کے انشاءاللہ اس سنگٹھن کے مقاصد کو بیان کیا جائے گا۔ آپ بھی سنیں، اپنے دوست و احباب کو بھی سنائیں، اور ان کو بھی اس سنگٹھن کے ساتھ جوڑیں۔ یہ ہم تمام جب مل کر کے اس میدان میں جڑیں گے اور ساتھ میں آئیں گے تو انشاءاللہ العزیز ہمیں وہ کامیابی ملے گی، اور ہم جس کامیابی کے ہم متلاشی ہیں ہمیں وہ کامیابی ضرور ملے گی، اور وہ ہمارا مقصد ضرور پورا ہوگا جو مقصد لے کر کے ہم اٹھے ہیں، جس مقصد کو لے کر کے ہم چلے ہیں۔ کسی شاعر نے کہا تھا، اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر، اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر، لوگ ساتھ ہوتے گئے کارواں بنتا گیا، لوگ ساتھ ہوتے گئے کارواں بنتا گیا، اور نہ ہو مایوس اقبال اپنی کشت ویرا سے۔ کسی کی باتوں میں آ کر کے ہمت نہ ہاریں، بلکہ اس شعر کی ترجمانی کو سمجھیں کہ نہ ہو مایوس اقبال اپنی کشت ویرا سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی، اے نرگس مستانہ اتنا تو کرم کرنا، اے نرگس مستانہ اتنا تو کرم کرنا، جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا۔ اور انشاءاللہ جب ہم خلوص و للہیت کے ساتھ اس مقصد اور اس کے مقاصد کو سمجھ کر کے اس سنگٹھن کی چین سے جڑیں گے تو انشاءاللہ جس مقصد کے لیے اس سنگٹھن کو تدوین کیا گیا ہے، اس کو بنایا گیا ہے، ہم تمام لوگوں کی کوشش سے انشاءاللہ وہ کامیابی ہمیں ضرور ملے گی، ہم اپنی منزل مقصود کو ضرور حاصل کریں گے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم محنت کریں، ہم جڑیں، اپنے دوستوں کو جوڑیں، اور اپنے ان نونہالوں کو بھی تعلیمی میدان سے جوڑیں۔ انشاءاللہ اگر کوئی کمزور ہوگا، جس کے پاس تعلیم حاصل کرنے کا خرچ نہ ہوگا،
انشاءاللہ آنے والے وقت میں یہ سنگٹھن ان کی بھی ہیلپ کرے گا۔ اگر بچیاں غیر شادی شدہ ہیں جن کے والدین اپنی بچیوں کی شادیاں نہیں کر سکتے، انشاءاللہ آنے والے وقت میں یہ سنگٹھن ایسی بھی اسکیمیں نکالے گا کہ جس میں غریب بچیوں کی شادی ہو سکے، اور انشاءاللہ یہ مقصد بھی ہے کہ اگر کوئی ایسا غریب انسان ہو جس کا علاج نہ ہو پا رہا ہو، اس کے پاس پیسے نہ ہو، تو انشاءاللہ یہ مقصد، اس سنگٹھن کا یہ مقصد بھی رہے گا کہ اسے صحیح طریقے سے علاج ملے، اس کی ہیلپ کی جائے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم تمام حضرات اس کا حصہ بنیں، اور جب ہم تمام اس کا حصہ بنیں گے اور اپنے حساب سے اس کو مضبوط بنانے کے لیے جو بھی کوشش کریں گے، اللہ ہمارے اعمال کو دیکھ رہا ہے، انشاءاللہ ضرور ہمیں کامیابی ملے گی۔ اور کامیابی کے ساتھ ساتھ اللہ ہمیں اس خلق حقوق العباد کا، اللہ ہمیں حقوق العباد کا صلہ بھی عطا فرمائے گا۔ دنیا میں بھی ہمیں عزت ملے گی، آخرت میں بھی انشاءاللہ ہم رسوا نہ ہوں گے۔ اللہ خود کلام پاک میں ارشاد فرماتا ہے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، میں ہی عزت دینے والا ہوں۔ اے بندے، تو دنیا میں رہ کر کے خلق خدا کی اگر دل جوئی کرے گا تو اس سے بڑی عبادت تیرے لیے کوئی نہ ہوگی۔ تو انشاءاللہ میں آپ تمام دوست و احباب سے گزارش کروں گا کہ آپ اس سنگٹھن کے ساتھ جڑیں، روزانہ ہمارے اس پیج پر ہمارے ساتھ آئیں تاکہ اس کے مقاصد کو آپ کے سامنے بیان کیا جائے۔ پھر آپ سے گزارش کرتا ہوں اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اپنی مخصوص دعائوں میں اس ناچیز کو یاد رکھیں۔ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو زندگی نے وفا کی، پھر ملاقات ہوگی، تب تک یہ اپنی مخصوص دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت اپنے حبیب علیہ السلام کے صدقے اس تنظیم کو، اس سنگٹھن کو رات دن دونی ترقی عطا فرمائے، اور خلق المخلوق کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔